السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی التی میری نعمت، التی وہ نعمت، انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور تم پورا کرو بعہدی میرے عہد کو، میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالی بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں۔ اسرائیل بمعنی عبداللہ، اسرائیل کا لفظی معنی مطلب عبداللہ ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے۔ انہی یہودیوں کو ہی بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان میں بکثرت انبیاء و رسل ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور یہ یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے۔ یہود کو عرب میں ان کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے خاص مقام حاصل تھا۔ انہی انعامات کو یاد کروا کر کہا جا رہا ہے کہ تم میرا عہد پورا کرو۔ وہ کون سا عہد تھا؟ کہ تمہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، اور اگر تم میرا یہ عہد پورا کرو گے تو میں تمہارا عہد کون سا پورا کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری کمی کوتاہی کو دور کر کے اور غلطیوں کو معاف کر کے دوبارہ پھر عروج عطا کروں گا۔ بنی اسرائیل کو بہت زیادہ عروج حاصل تھا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے جیسے اب امت مسلمہ وہ اس کو خیر امہ کہا گیا ہے، تو اس وقت کی یہ خیر امہ یہود تھے، ان کے بڑے بڑے عالم تھے، اور پھر یہ کہا اور مجھ ہی سے ڈرو، آخر میں یہ کہا اس آیت کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے آباء و اجداد کی طرح تمہیں بھی ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دوں گا۔ یہ ہے مطلب کہ مجھ ہی سے ڈرو، کہ اگر تم نے میرے عہد کو پورا نہ کیا تو تمہارے آباء و اجداد کی طرح تمہیں بھی ذلیل و خوار کر دوں گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَآمِنُوا اور تم ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ جو میں نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ جو کیا میں نے نازل کیا، یعنی شریعت، اسلام، دین، قرآن جو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ، اول کافر بہ اس کے ساتھ سب سے پہلے انکار کرنے والے، اس کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ،
ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم خریدو میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت، یعنی میری آیات کے ساتھ تھوڑی سی قیمت نہ لے لو۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری آیات کے بدلے میں، میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نہ بیچ دو، کہ تم تھوڑی سی قیمت لو اور میری آیات کو بیچ دو، ان کو چینج کر دو، ان میں تحریف کر دو، ان میں تغیر کر دو، ان میں تبدیلی کر دو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، نہ تم بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، یہ بھی وہی لفظ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خاص مجھ ہی سے ڈرو، اور یہ بھی ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو تورات اور انجیل لے کر آئی تھی۔ قرآن مجید دو طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے، یہ یاد رکھیں، قرآن مجید دو طرح ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، یہ بھی تصدیق کرتا ہے قرآن مجید کہ یہ تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ دوسری تصدیق یہ کرتا ہے کہ ان کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو پیشین گوئیاں ہوئی ہیں، قرآن کریم نے انہیں سچا کر دکھایا۔ جو پیشین گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، آپ کی بعثت کے بارے میں تورات اور انجیل میں ہوئی ہیں، ان کی تصدیق قرآن مجید نے کر دی ہے، ان کو سچا کر کے دکھایا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ مطلب ہے کہ تمہیں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہیں۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں، اس لیے تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم سب سے زیادہ اس پر عمل کرو، کیونکہ تمہارے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ مدینہ میں سب سے پہلے یہود کو دعوت دی گئی، مدینہ کے اندر سب سے پہلے یہود کو دعوت دی گئی، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اولین کافر مت بنو، تمہیں سب سے پہلے دعوت دی گئی ہے تو تم سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، ورنہ بعد والوں کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اور بھی کی ہی ضمیر قرآن کریم کی طرف لوٹ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ کفر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر ہے، اگر قرآن کا انکار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے تو قرآن کا بھی انکار ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اگر ایک کا انکار ہے تو دوسرے کا انکار لازم آ جاتا ہے، اگر ایک پر ایمان ہے تو دوسرے پر بھی ایمان ہے، اگر ایک کا انکار ہے تو دوسرے کا بھی انکار ہے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہاں اسی آیت میں وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کا مطلب یہ ہے کہ بعض یہودیوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کا مطلب یہ ہے کہ بعض یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ تھوڑی سی قیمت لیتے اور تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس احکام کو چھپا لیتے تھے کہ جس سے پتہ چلتا کہ وہ فلاں چودھری، فلاں وڈیرا، فلاں جو ہے وہ ناراض ہو رہا ہے یا اس کے مخالف بات ہو رہی ہے، تو وہ آیات کو چھپا لیتے تھے، احکام کو چھپا لیتے تھے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ احکام الہی کے بدلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے بدلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو، کہ جہاں مجھے اچھا لگے، یہ میرے لیے اچھا ہے، تو وہاں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہی بدل دوں، جیسے آج ہم کر رہے ہیں۔ ہم اپنی خوشی کے لیے، اپنی دلی تسکین کے لیے ہم احکامات کو بدل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں جائز ہیں اور یہ چیزیں ناجائز ہیں، لیکن ہم ناجائز کرتے جا رہے ہیں دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، عزیز و اقارب کو خوش کرنے کے لیے ہم کرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ حکم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اپنی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ بدلو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ، وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم ملاؤ، الْحَقَّ حق کو، بِالْبَاطِلِ باطل کے ساتھ،
वतक्तुमुल हक़्क़ वअंतुम तअलमून, और तुम छुपाते हो, वतक्तुमुल हक़्क़, और तुम छुपाते हो, हक़ को वअंतुम तअलमून, और तुम जानते भी हो। इनफिरादी तौर पर यहूदियों में ऐसे जलीलुल कदर आलिम पाए जाते थे जिनकी शोहरत दूर दूर तक थी, और उनके अंदर ये तावीज़ वगैरह का काम भी था, वो तावीज़ भी देते थे लोगों को, जादू भी करते थे, बड़े बड़े आलिम थे, बड़ी बड़ी शोहरत वाले लोग थे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको पता चला, तो वो लोग उनसे जा जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करते थे, क्या वाकई रसूल आना है, क्या ये वाकई सच्चा है, क्या ये वाकई ही ये अल्लाह का पैगंबर है। तो ये तरह तरह के सवाल करते थे। और फिर ये जो जलीलुल कदर आलिम थे उनके अंदर, तो वो उनके दिलों में इस्लाम के खिलाफ वसवसे डालते थे। खुलम खुला तो इनकार नहीं करते थे, लेकिन वसवसे डालते थे इस्लाम के खिलाफ, कहीं ये मुसलमान ना हो जाए, तो तरह तरह के वसवसे डालने। ये इस वजह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हक को जो है बातिल के साथ ना मिलाओ, और तुम हक को छुपा देते हो, हकीकत नहीं वाज़ेह करते थे, हकीकत नहीं बताते थे, हालांकि उन्हें इल्म था। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम तालमून, और तुम जानते भी थे कि हक क्या है, सच क्या है, और बातिल क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज को कायम करो, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो। अकीमुस्सला, नमाज को कायम करना है, यानी नमाज को अदा करना। नमाज को कायम करना यानी नमाज को अदा करना। ये नहीं कि नमाज को मान लेना कि हाँ नमाजें एक दिन में 5 नमाजें, नहीं, बल्कि नमाज को बाजमात अदा करना, पाबंदी से अदा करना, अव्वल वक्त में अदा करना, जमात के साथ अदा करना, ये है नमाज कायम करना। वातु ज़का, और ज़कात अदा करना, यानी वातु ज़का, और ज़कात अदा करो। अमर है, जमा मुज़क्कर है, अमर का सीगा है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यानी रुकू नमाज के मतलब में है, नमाज के माना में है, ये भी नमाज के माना में है कि नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला कुल बोलकर जुज़ मुराद ले रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला जुज़ बोलकर कुल मुराद ले रहे होते हैं। जैसे कुरान मजीद में ये पीछे गुजरा है, वयजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, कि वो अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस लेते हैं, अपने कानों में दे लेते हैं। तो यहाँ कुल बोलकर जुज मुराद लिया गया है, पूरी उंगली तो कान में नहीं जाती। तो इसका मतलब ये है कि ये उंगलियों का कुछ हिस्सा, एक हिस्सा उंगली का अपने कान में दे लेते हैं। तो वहां अल्लाह ताला ने पूरी उंगली का जिक्र किया। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने रुकू बोलकर, एक जुज बोलकर कुल मुराद लिया है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो, ये भी कहा गया है। तो इसका मतलब मुकम्मल नमाज है। नमाज और ज़कात हर ज़माने में दीन इस्लाम के अहम तरीन अरकान रहे हैं। तमाम अंबिया की तरह अंबियाए बनी इसराइल ने भी इसकी बड़ी ताकीद की थी, मगर यहूदी इनसे गाफिल हो चुके थे, या तो नमाज से बहुत ज्यादा गाफिल हो चुके थे, या नमाज को बिल्कुल छोड़ चुके थे। और ज़कात, ज़कात तो देने के बजाय ये लोग सूद खाने लग गए थे, ज़कात को बिल्कुल छोड़ गए और इसके बजाय सूद खाने लग गए थे। इस तरह के इन्होंने काम किया। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अल किताब अफला ताकिलून। अतअमुरून अन्नास, क्या तुम हुक्म देते हो। अमरा यअमुरु हुक्म देना होता है, तअमुरून जमा मुज़क्कर हाजिर फिल मुजारे, अतअमुरून अन्नास, अतअमुरून अन्नास, क्या तुम, हमजा जो है ये इस्तिफामिया है, क्या तुम हुक्म देते हो अन्नास लोगों को बिल बिर्रि नेकी का, व तनसौना अनफुसकुम, और तुम भूल जाते हो अपने नफ्सों को, यानी लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, अपने आप को भूल जाते हो, आप खुद क्या कर रहे हो। वतनसौन, और तुम भूल जाते हो अनफुसुम, अपने नफ्सों को, व अंतुम ततलून अल किताब, और तुम पढ़ते हो किताब को, अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते। तुम किताब को पढ़ते हो, समझते हो, क्या तुम्हें अकल नहीं है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, खुद अपने आप को जो है वो भूल जाते हो, क्या तुम्हें इस बात की अकल नहीं है। वन तुम ततलून अल किताब, और तुम पढ़ते हो किताब को, अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह,
کہ تم مدد طلب کرو، وستعینو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو، کس چیز کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوگی؟ صبر کرنے کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ مشکل آئی، ٹینشن آئی، پریشانی آئی تو اس پر صبر کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ بات البتہ بہت بڑی ہے، اللہ مگر علی الخاشعین، علی الخاشعین، ڈرنے والوں پر، ڈرنے والوں پر یہ چیز بھاری نہیں ہے، ڈرنے والوں پر یہ چیز بڑی نہیں ہے، کیونکہ خشوع و خضوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، یہ لوگ تو صبر بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس کے اندر صبر اور نماز یہ اللہ کے دو بڑے ہتھیار ہیں، بہت بڑے ہتھیار ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ نماز کے ذریعے اللہ سے رابطہ ہے، اور صبر کے ذریعے کردار کی پختگی ہے، اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ کردار میں پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، مگر متقی لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ متقی جو ہے وہ صبر بھی کرتے ہیں اور جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ صبر کا لفظی مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو ٹھہرا لینا۔ تو یہ صبر نیک کاموں پر بھی ہے، اپنے آپ کو روک لینا نیک کاموں کے اوپر، یہ بھی صبر ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت کی، اختیار کی، اس پر صبر کر لیا، پھر آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، مصیبت آئے، ٹینشن آئے، پریشانی آئے، کچھ بھی آئے، تو انہوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے، انہوں نے نمازیں شروع کر دی۔ اب اس کے بعد پریشانی آئی، ٹینشن آئی، تو انہوں نے نماز کو چھوڑا نہیں ہے، جیسے کہ آج ہم کرتے ہیں۔ ہمارے ایگزام ہوتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہمارے امتحانات ہو جاتے ہیں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، جب رزلٹ آنے والا ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، جب رزلٹ آ جاتا ہے اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں، مشکلات میں ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا مشکلات آئیں، آسانی آئے، خوشی آئے یا تنگی آئے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، نماز کو ادا کرنا، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات ان کا جو ہے وہ اہتمام کرنا، یہ بھی صبر ہے، نیکی کے اوپر بھی صبر ہے۔ اور جو ہے تنگی اور پریشانی، اور کسی نے تماچا مار دیا، کسی نے گالی دے دی، کسی نے برا بلا کہہ دیا، اس پہ بھی آگے سے جواب نہ دینا، اپنے نفس کو روک لینا، یہ بھی صبر ہے۔ اور نیکی کے کاموں پر استقامت اختیار کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ دونوں چیزوں پر صبر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو گمان کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، وہ ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک اسی کی طرف راجعون، لوٹ کر جانا ہے۔ کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ ان کی صفات آگے اللہ تعالیٰ پھر بیان کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمان کرتے ہیں، صبر وہی کرتے ہیں کہ جو گمان کرتے ہیں، نماز وہی پڑھتے ہیں جو گمان کرتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع وہی کرتے ہیں، نماز وہی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ وہی ادا کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم وہی دیتے ہیں، کہ جو گمان کرتے ہیں، یظنون، وہ گمان کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملنے والے اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ ہم اس کو دوبارہ دہراتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ، خاص مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لے جو میں نے تم پر، جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تورات کی اور انجیل کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے،
ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم خریدو میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت، وإیایا فاتقون، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور تم حق کو چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو۔ نماز کو قائم کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد طلب کرو، واستعینوا، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ بہت بڑی بات ہے مگر خشوع و خضوع کرنے والوں پر، یعنی خشوع و خضوع کرنے والوں پر، خاشعین اور ڈرنے والوں پر یہ جو ہے بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ عام چیز ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ، خشوع و خضوع کرنے والے کون ہیں، ڈرنے والے کون ہیں، نماز قائم کرنے والے کون ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔